اور دوسری بات، آج اس دنیا کے اندر ہر شخص، ہر گروہ، ہر جماعت، ہر قبیلہ، ہر فرقہ، ہر مسجد، ہر ادارہ، ہر شہر، ہر گاؤں کا باسی، ہر کلمہ پڑھنے والا اپنی دعاؤں میں ایک دعا یہ ضرور رکھتا ہے کہ اللہ مجھے اپنے محبوب کا، محمد کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا ساتھ نصیب فرمانا۔ اور یہ ایسی دعا ہے جو میں نے کبھی کسی شخص کے اوپر سے نکلتی نہیں دیکھی، جب بھی کسی نے نکالی ہے تو دل سے نکالی ہے، عقیدت سے یہ دعا نکلی ہے، ایمان سے نکلتی ہے اور ایک تعلق سے نکلتی ہے، آنکھیں بھر آتی ہیں اور پھر وہ یاد ستانے لگتی ہے، عجیب شعور بنتا ہے اور عجیب کیفیت طاری ہوتی ہے، ایمان اندر سے انسان کو عجیب کیفیت میں مبتلا کر دیتا ہے جب یہ بندہ کہہ رہا ہوتا ہے اللہ مجھے حوض کوثر پہ محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے ہاتھوں جام نصیب فرما دینا، اللہ ان کا ساتھ دے دینا، جنتوں میں ان کا قرب دے دینا۔ لیکن لوگوں یہ بھول گئے کہ ہم مانگ رہے ہیں، لیکن آقا علیہ الصلاۃ والسلام کسی کو خود یہ فرما رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ المرء مع من احبب، مع من احب، کہ انسان اس کے ساتھ ہوتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ یارو یہ لفظ کن کے لیے فرمائے تھے؟ یہ ڈگری کن کو ملی تھی؟ یہ کون آیا تھا جس نے آ کر کے کہا محبوب میں آپ سے محبت کرتا ہوں؟ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کس کو کہا تھا؟ انت مع من احببت، تو جس سے محبت کرتا ہے تیرا انجام بھی اسی کے ساتھ ہے، تیرا ساتھ بھی اسی کے ساتھ ہے، تیری محبت جب اس کے ساتھ ہے تیرا وجود بھی اس کے ساتھ ہے۔ تو حضرات یہ وہ لوگ ہیں جو آسانی سے ایسے صحابی نہیں بن گئے، یہ رتبہ نہیں پا گئے، یہ مقام نہیں بن گئے، یہ آزاد تھے، غلام بن گئے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ، وقت نہیں کہ ان کی مثالیں رکھی جائیں، ان لوگوں نے یہ مقام کیسے پائے، یہ درجے کیسے پائے، یہ رتبے کیسے ملے۔ فارس کے اندر سے اٹھتا ہے آگ جلانے والے گھر کا، بلکہ اس آگ کا چوکیدار ہے کہ آگ بجھنے نہ پائے، مجوسیوں کا آتش کدہ جلانے والا۔ دل میں خیال آیا، خیال کس نے ڈالا؟ کبھی سوچا؟ رب نے ڈالا، مالک نے دل بدلے۔ یہ انسان کا دل اللہ اور رحمان کی انگلیوں میں ہوتا ہے، یقلبہ کیف یشاء، رب جہاں چاہتا ہے گھما دیتا ہے۔ آج یہ آتش کو بجھا کے، آگ کو بجھا کے یہ آج نکلا ہے، یہ مذہب سے مذہب بدلتا، عقیدے سے عقیدے بدلتا، چلتا چلاتا حضرات فارس سے چل کر کے آج یہ مکہ کی سرزمین میں پہنچا ہے، پوچھتا پچھاتا ہوا غلام بن گیا ہے۔ آزاد تھا، باپ چھوڑ دیا ہے، ماں کی محبت آڑے نہیں آئی، بہنوں کے پیار کو نہیں دیکھا، بھائیوں کے تعلق کو نہیں دیکھا، جنم بھومی کو نہیں دیکھا، اپنے گھر کو چھوڑ دیا ہے، یارو علاقہ چھوڑ دیا ہے، رشتہ دار تعلق داریاں چھوڑ دی ہیں، نکلا ہے، آزاد تھا، غلام بن گیا ہے۔ پوچھتا ہے لوگوں مجھے بتاؤ آخری پیغمبر جس کے آنے کی شنید ہے ابھی آئے نہیں ہیں، تیاری پہلے ہے اور جاری ہے، سفر جاری کیے ہوئے ہے، مدینے میں آ کر کے ایک یہودی کا غلام بنتا ہے اور اس کی کھجوروں کی رکھوالیاں کرتا ہے، انتظار کرتا ہے کہ محبوب آئیں گے، چہرے کو دیکھوں گا، ہاتھ پہ ہاتھ دھروں گا، بیعت کروں گا، تعلق جوڑوں گا اور پھر ان چہرے کی زیارتیں کرتا اس دنیا سے چلا جاؤں گا۔ کھجور کے اوپر چڑھے ہوئے ہیں، یہودی مالک نیچے کھڑا ہوا ہے۔ دوسرا یہودی آتا ہے اور آ کر کے کہتا ہے کہ یار جس کا وہ سنتے تھے نا مسلمانوں کا نبی اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، وہ آج مدینے میں آ گیا ہے۔ اور سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں ہیں؟ کھجور کے لمبے درخت تنے کے اوپر کمند ڈال کے کھجوروں کو چن رہے ہیں۔ کان میں آواز آئی مسلمانوں کا امام آ گیا ہے، محمد سید الانام آ گیا ہے، علیہ الصلوۃ والسلام آ گئے ہیں۔ حضرات پھر پتہ نہیں ہے کھجور کون تھی، کہاں تھی، کیسے تھی، کمندیں ڈھیلی پڑ گئیں، سلمان پھسلنے لگے، نیچے زمین پہ آ گئے، کمند سے باہر نکلے، آ کے مالک سے کہتے ہیں کہ جناب آپ نے کیا کہا ہے، کون آیا ہے؟ او یارو تڑپ جائیے، یہودی کا تمانچہ نکلا ہے، جناب سلمان کے چہرے پہ پڑا ہے، اپنی چھاپ چھوڑ گیا ہے، چہرہ سرخ ہو گیا ہے، انگلیاں جم گئی ہیں، اور یہودی کہتا ہے چل غلام ہونے کے ناطے اپنا کام کر، تجھ کو بڑوں کی باتوں سے کیا غرض ہے۔
حضرات یہ صحبتیں ایسے نہیں مل گئی تھی. باپ چھوڑے تو تب ملی، مائیں چھوڑی تو تب ملی، وطن چھوڑے تو تب ملی. حضرات علاقے چھوڑے، بہن بھائی چھوڑے، اپنا مذہب چھوڑا، اپنا وطن چھوڑا، محبتیں چھوڑی، تعلق چھوڑے، آزادیاں بیچ دی اور غلام بن گئے. پھر جا کر کے کہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک تعلق جڑا جس کو صحابی کہتے ہیں کہ میں موقع دیکھ کر کے کچھ کھجوریں لے کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پوچھتے پوچھاتے وہاں پر پہنچا. تو حضرات اتنی کچھ مشکلیں اٹھا کر کے تب جا کر کے لقب ملا سلمان منا اہل البیت. یہ سلمان اس مدینے میں تیرا کوئی نہیں ہے، لیکن جب تو نے اپنا گھر بار ہمارے لیے چھوڑا ہے تو آج کے بعد تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کا ایک فرد ہے. یہ تو مرد تھے حضرات. مرد برداشت کر لیتے ہیں، تکلیفیں اٹھا لیتے ہیں، لیکن کبھی آنکھ اس تاریخ کے حوالوں پر نہیں پڑی، ان مناظر کو نہیں دیکھا. سیدہ ام سلمہ ہے اور جناب ابو سلمہ ہیں، ان کے ساتھ بیٹے ہیں رضی اللہ تعالی عنہم جمیعا. ہجرت کی ہے صحابہ کرام نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی چلے گئے ہیں. حضرات باپ نکلا ہے، بیٹے کو لیا ہے، بیوی کو ساتھ لیا ہے، کہا ام سلمہ میں آج اپنے محبوب کی جدائی کو برداشت نہیں کر پا رہا. تو اور قبیلے کی ہے، میں اور قبیلے کا ہوں، ہم دونوں ایک ساتھ ہیں، اللہ نے ہمیں بچہ دیا ہے، میں جانا چاہتا ہوں. تو میرا ساتھ دینا چاہتی ہے یا اپنی قوم کا ساتھ دینا چاہتی ہے؟ کہا ابو سلمہ یہ لذت وصال، یہ محبت، یہ عقیدت، یہ کلمہ، یہ تعلق، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ، یہ یاد رہے میں تمہارا ساتھ دینا چاہتی ہوں، ماں باپ کا یا اپنی قوم کا نہیں. مکے سے باہر نکلے ہیں. جب مکے سے نکلے یہ شرف صحابیت ایسے نہیں مل گیا. مکے والوں کو پتا چلا، پیچھے آئے. لڑکی والوں نے کہا ابو سلمہ سن، تو جا سکتا ہے لیکن یہ بیٹی ہمارے قبیلے کی ہے، ہم اپنے قبیلے کے فرد کو تیرے ساتھ جانے دے، ہو نہیں سکتا. اس کو پکڑ کے اتار لیا گیا اونٹ سے. پھر ابو سلمہ کے قبیلے کے لوگ آئے. ابو سلمہ ہم تمہیں روکتے ہیں، رک جاؤ، اگر نہیں رکتے تو یہ بچہ چھوٹا ہے، ذہن صاف ہے، اس کی سفید تختیوں پہ ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش نہیں دیکھنا چاہتے. تو نے جانا ہے تو چلا جا، بچہ چھوڑ دے. حضرات شوہر مدینے کو چلے گئے، لڑکے والے بچہ لے کر کے چلے گئے. ام سلمہ کو اس کے والدین اور اس کے قبیلے والے لے کے چلے گئے. یہ منظر بیان کر دینا آسان ہے. حضرات آپ عالم چوک میں کھڑے ہوں، سفر میں نکلنا چاہتے ہوں، کامیاب ہونا چاہتے ہوں اور آپ کسی اچھے ٹارگٹ کے لیے نکلے ہوں، کوئی آئے اور آ کر کے آپ کی بیوی کو لے جائے، دوسرا آئے آپ کے بچے کو چھین لے. حضرات مرد ہونے کے ناطے، ایک عورت ہونے کے ناطے، ایک باپ ہونے کے ناطے، ایک ماں ہونے کے ناطے ذرا سوچئے گا یہاں کھڑے ہو کر کے تمہارے من پہ کیا گزرے گی، ہمارے اوپر کیا بیتے گی. بچے کی تڑپ کیسے ستائے گی، شوہر کی یاد کیسے رلائے گی، بیوی کی یاد کس طرح قدم آگے کو اٹھیں گے یا پیچھے کو بڑھیں گے. تمہارا چیخنا، تمہارا رونا، تمہارا بلکنا، تمہارا تڑپنا، لیکن یہ قربانیاں کس لیے ہے؟ آقا تیرے سے تعلق جو جوڑ لیا ہے، ساری دنیا ٹوٹتی ہے ٹوٹ جائے، بیوی جاتی ہے قربان کر دی ہے، آقا بچہ جاتا ہے قربان کر دیا ہے، خاندان جا رہا ہے قربان کر دیا ہے، وطن کو قربان کر رہا ہوں، ایک چیز کو سیف کر رہا ہوں، آقا ایمان نہیں جائے. لوگوں تڑپ کے پڑھیے ذرا کبھی ان دنوں کو. 1 سال تلک گود میں بچہ نہیں ہے، بچے کی یاد ستاتی ہے. سیدہ ام سلمہ کو گھر والے تنگ کرتے ہیں، پابندیاں لگا دی گئی ہیں، بند کر دیا گیا ہے. ادھر ابو سلمہ نہیں ہے، ادھر بیٹا نہیں ہے. ہر دن جو ہے اس جگہ پہ آتی ہیں جہاں پہ بچہ بچھڑا تھا، جہاں پہ شوہر بچھڑا تھا، جہاں سے ایمان کے لیے راہیں جدا ہو گئی تھی. وہ ادھر چلے گئے تھے، بیٹا ادھر چلا گیا تھا، یہ ادھر کو آ گئی تھی. 1 سال مصیبت کی ایک گھڑی گزارنا مشکل ہے، لیکن استقامت کو دیکھیے، صبر کو دیکھیے، تحمل کو دیکھیے، بردباری کو دیکھیے، محبت مودت کو دیکھیے،
تعلق کو دیکھیے، وفا کو دیکھیے، اور پھر اس وفا کے نبھانے کو دیکھیے۔ 1 سال تلک وہاں آ کر کے اپنے رب کے سامنے ام سلمہ کہتی رہی، اللہ اللہ تیرے محبوب سے تعلق جو جوڑ دیا ہے اب دل کہیں اور لگتا نہیں ہے، ماں باپ اپنے ہیں، بہن بھائی اپنے ہیں، اپنے ہو کر کے بھی بیگانے لگ رہے ہیں۔ حضرات دنیا کے اندر مشہور ہے، ہاں بنتے ہو وفادار